جی السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں حلقہ PS 90 میں، اور متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے جو کینڈیڈیٹس اس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، سید شارق جمال صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان کی پوری الیکشن کمپین بھی میں نے آپ کو کوریج کر کے دکھائی، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے حلقے میں جو عوام کو مسئلے مسائل درپیش ہیں اس پر یہ کیسے قابو پائیں گے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. شارق بھائی، PS 90 کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 75% آبادی، تقریباً 60% آبادی جو ہے وہ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی تو آپ اس مسئلے پر کس طرح قابو پائیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے نہیں، انشاءاللہ اس MQM پاکستان کے ہر امیدوار کو کامیابی دے گا. دیکھیں یہ سارے مسئلے جو ہیں، یہ پانی کا مسئلہ، اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ ٹینکر مافیا. تو پانی اس کا مطلب اس شہر میں موجود ہے الحمدللہ. اور پانی پہ جو ہے اس پیپلز پارٹی نے جو 15 سالوں میں سندھ پہ قابض ہے، انہوں نے ہائیڈرینٹ بنا کے پلیٹیں لگا کے اس کراچی کا پانی بند کر کے وہی پانی ہمیں بیچ رہے ہیں اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس دن 8 فروری کو MQM پاکستان اس کراچی سے کلین سویپ کرے گی اور مینڈیٹ MQM پاکستان کے ہاتھ میں اس کراچی کا آئے گا، تو یہ آدھے مسئلے تو خود بخود حل ہو جائیں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ کراچی کے وارث، کراچی کے بیٹے اس کراچی میں مینڈیٹ کے ساتھ واپس آ گئے. اچھا شارق بھائی، دوسرا بڑا مسئلہ سیوریج کا بہت ہے. اب سیوریج کا مسئلہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے کراچی میں تقریباً ہو گیا. یعنی کہ ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر حلقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب گٹر ابل رہے ہیں اور سیوریج کا نظام درہم برہم ہوا ہے، لائنیں ختم ہو گئی ہیں. کوئی اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیتنے کے بعد اس مسئلے کو سیریس لیں گے اور جو میجر مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں آپ اگر پہلا، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ کریں گے تو یہ تو انٹرویو میں 3-4 گھنٹے کا چلے جائے گا. مسئلے کراچی میں بہت سارے ہیں. دیکھیں سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں، اس کی اگر ٹیکنیکلی میں آپ کو جواب دوں تو یہ آپ کی مردم شماری سے بہت کنسرن ہے. یہ سارے مسئلے آپ کی آبادی کو کبھی صحیح گنا نہیں گیا، اور آپ کی جو یہ آخری مردم شماری ہوئی ہے جس کا MQM پاکستان نے تحفظ کیا ہے، اس کے پیچھے گئی ہے اور ان کو 73 لاکھ لوگوں کو کراچی کے بازیاب کرایا ہے. 7 اپریل کے اخبار میں ایک ہیڈنگ لگتی ہے کہ کراچی کی 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. تو مطلب 1 کروڑ 30 یا 35 لاکھ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کراچی میں پچھلے 2017 میں مردم شماری ہے اور پھر 2022 کی 23 کی مردم شماری. تو آپ کہہ لیں کہ کراچی میں 25 لاکھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور پیدا کوئی ہوا نہیں. یہی مطلب ہو نا آپ کی 61 آبادی اور 35 پہ بولتے کہ 99% کمپلیٹ ہو گئی اور 35 آبادی ہے. تو MQM پاکستان نے اس دن سے آپ کی مردم شماری کا پیچھا کیا. جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم حکومتوں میں کیوں بیٹھے، PDM میں کا حصہ تھے یہ تھے. دیکھیں آج ہم حکومت میں تھے تو ہم نے وزیر اعظم سے جا کے 4 دفعہ ہماری قیادت ملی. ٹھیک ہے، آپ کے وزیر جو آپ کے اس کے جو نگراں تھے مردم شماری کے، احسن اقبال صاحب، ان سے سینکڑوں میٹنگ کری. بیورو آف اسٹیٹکس والوں سے میٹنگیں کری اور ان کو ہر پروف دیا، چاہے کہ الیکٹرک کا ڈیٹا ہو، نادرا کا ڈیٹا ہو. یہ سب کر کے ہم نے پیچھا کر کے، جب تمام پارٹیاں سو رہی تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے بھی کراچی کی آبادی 1:30، 1:35، 1:40 ڈکلیئر ہو اور ہم سیاست کرنا بیٹھے. جمعے کے دن مسجدوں کے باہر بیٹھنا شروع ہوئے، شہید ملت روڈ بند کرے، بولے آج شارع فیصل آ جاؤ، اور MQM پہ الزام لگائیں کہ بھائی MQM پھر بک گئی. اس کراچی کے لوگوں کو جو باشعور عوام ہے ان کو پھر ایک دفعہ MQM کے خلاف ہم بھڑکائیں. تو الحمدللہ MQM پاکستان نے مردم شماری کا پیچھا کیا، 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے. ہم نہیں مطمئن، ہم ابھی بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ آبادی 2 کروڑ 5 کی ہے، 2 کروڑ 3 لاکھ ہے. ہمیں پتہ ہے آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے، مگر یہ ویسے بھی پاسبل نہیں تھا کہ آپ کسی شہر کو 5 سال میں 1.60 سے 3 کروڑ 20 پہ لے جاؤ. دنیا آپ پہ ہنستی کہ یار 50% آبادی بڑھ گئی. انشاءاللہ تعالیٰ MQM پاکستان اس حکومت میں آئے گی، انشاءاللہ اس حکومت کا بھی حصہ رہے گی. ہم آج بھی بولتے بھائی ہم رہیں گے حکومت کا حصہ. ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کرانے، نہ کہ صرف ڈیکسیں بجانی ہیں. بالکل صحیح. تو ہم رہیں گے انشاءاللہ. ہم دوبارہ مردم شماری کا کوشش کریں گے کہ وہ جلد سے جلد ہو. 10 سال کی پیریڈ میں ہوتی ہے، ہم چاہیں گے دوبارہ 5 سال میں ہو. تو انشاءاللہ جو بقایا آبادی ہے اس کو بھی بہت جلد بازیاب کرائیں گے. اور یہ سارے مسئلے جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ حل ہوں گے. آپ اندازہ، ایک میں مثال دوں کہ ایک گلی میں 200 گھر ہیں. آپ کے مردم شماری والے آئے، سندھ گورنمنٹ نے، جو آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بولا کہ بھائی یہ 200 گھر ہے، اس کو 20 گننا ہے. اگر 2000 افراد رہتے ہیں ان کو
200 افراد لکھنا ہے. 200 افراد. تو جب وہاں پہ سیوریج ڈلے گی تو 20 افراد کے حساب سے ڈلے گی جو سرکاری ڈیٹا ہوگا. ایسے ہی پی ایم ٹی لگے گی تو 20 گھر کے حساب سے لگے گی, اور ادھر رہ 200 گھر ہوں گے, رہ 2000 افراد ہوں گے. تو یہ سارے مسئلے ہوں گے انشاءاللہ. جب یہ نیا نظام جو آئے گا اس کے تحت جو نئے مردم شماری ہے, تو یہ کافی چیزیں جو ہیں خود سمجھ جائیں گی, ٹھیک ہو جائیں گی, بہتری کی طرف آ جائیں گی. چلیں جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید شارق جمال, PS90 MKM پاکستان سے کینڈیڈیٹ. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کامران بھائی کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اسی امید کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.